गुड इवनिंग नहीं है? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सारे ठीक हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम सलीब की यादगारी और क़यामतुल मसीह की तैयारी कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम सलीबी कलमात का सिलसिला उसको भी सुन रहे हैं। पहला कलमा आपके सामने भाई आमिर सलीम ने पेश किया, और आज वक्त है कि हम दूसरे कलमे को सुने। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा की, जिसने मौका बख्शा कि मैं आपके साथ आज कलाम मुक़द्दस को शेयर कर सकूँ, और चर्च के इंतज़ामिया पारी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हम सब को मौका बख्शा कि हम सब मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। आपने आज जो हवाला सुना वो लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत थी। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत, और उसमें कुछ यूँ मरकूम था, उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, लूका की अंजील नए नामे की अगर पुरानी तरीन फहरिस्त को देखें तो ये तीसरी किताब है। इसके 24 अबवाब और 1151 आयात हैं, और ये 24 अबवाब और 1151 आयात यसु मसीह की पैदाइश के वाक़यात, उसकी सलीबी मौत के वाक़यात, उसकी खिदमत को और ख़ास तौर पर उसकी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते को भरपूर तरीके से और तरतीबवार बयान करती है। ये चारों अंजील में से ज़बरदस्त अंजील है। और बच्चों प्लीज़ टॉफ़ी नहीं मिलेगी फिर, मानो चुप। और ये चारों अंजील में से लंबी अंजील है, और अगर आप अहद जदीद को देखें तो 1/4 हिस्सा लूका की अंजील ने घेर रखा है। और लूका की अंजील यसु मसीह को बतौर इब्ने आदम पेश करती है, और ये बयान करती है कि यसु मसीह का जी उठना, यसु मसीह का सलीब पर दिया जाना और उसकी इन कलमात को अदा करना हमारी ज़िंदगी के लिए कितना मौसर और कितना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, लूका जो इस अंजील का मुसन्निफ़ भी है, वो अपनी इस अंजील में बहुत सी शख्सियतों को पेश करता नज़र आता है। वो कोशिश करता है कि वो तसव्वुरात से हट के शख्सियतों को पेश करे, उनकी तस्वीर कशी करे। और जब हम इसके शुरू से ही देखते हैं तो सबसे पहले वो एक बुज़ुर्ग का जिक्र करता है, और उस बुज़ुर्ग का नाम है शमौन। और शमौन शुरू में ही अगर आप देखें मेरे साथ लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत, तो वहाँ पे लिखा है कि उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ए मालिक, तू अपने खादिम को अपने कौल के मुआफ़िक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। मेरे अजीज़ों, उसी तरह जब आप इस अंजील के आखिर में आते हैं, इस 23वें बाब में आते हैं, तो फिर ये लूका उन 2 डाकुओं का और उस मुकालमे का जिक्र करता है, और कहता है कि मेरे अजीज़ों के वो 2 डाकू उसके दाहिने और बाएं और सेंटर में खुदावंद यसु मसीह को मसलूब करने का जिक्र करता है। मेरे अजीज़ों, यसु मसीह ने सिर्फ जिस्मानी अजियत ही नहीं बल्कि उसने ज़हनी अजियत भी बर्दाश्त की। आप जानते हैं कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम वक्त गुजारते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, और जो हमारे साथ साथ रहते हैं, अगर वो हमें धोखा दे दे तो क्या होता है? हमें दिली रंज पहुंचता है, हम दुख में चले जाते हैं, हम ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह को उसके करीबी साथी ने पकड़वा दिया, और अभी इसी गम से नहीं निकला था कि सलीब पर जाते जाते पतरस ने 3 बार उसका इनकार कर दिया। मेरे अजीज़ों, वो ज़हनी तौर पर भी छलनी हो चुका था, वो जिस्मानी तौर पर भी छलनी हो चुका था, उसकी ज़हनी कोफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी तरह उसके
ساتھ ساتھ اس کو کوڑے مارے گئے اور اس کے ہاتھوں میں اس کے پاؤں میں کیل جڑ دیے گئے. اور میرے عزیزو دل بھی چھلنی تھا اور جسم بھی جلنی تھا. اور صلیب، کراس، سولی، ڈار، یہ اردو میں یہ تمام لفظ اس صلیب کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس پر ہمارے یسوع مسیح کو لٹکا دیا گیا. لفظ صلیب اگر آپ نئے عہد نامے میں دیکھیں تو 56 مرتبہ یہ صلیب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم اس کو پرانے عہد نامے میں اس پر غور کریں تو آپ کو آستر کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حمان کو سولی پر لٹکا دیا گیا. لیکن میرے عزیزو اس وقت اس صلیب کو زندہ مجرموں کو اس پر لٹکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مرنے کے بعد مجرم کو اس صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. اور اسی وجہ سے اس صلیب کو اس دور میں لعنتی موت کہا جاتا تھا. اور پھر رومیوں نے اس کو عہد جدید میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور وہ اپنے مجرموں کو زندہ ہی اس پر گاڑ دیا کرتے تھے اور اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھیں اور پھر ان کو جب وہ مر جاتے تھے تو صلیب پر سے اتار لیا جاتا تھا. میرے عزیزو، میرے یسوع نے، آپ کے خداوند نے یہ سب کچھ ہمارے لیے سہا. اس نے یہ لعنتی موت برداشت کی. دنیا کی نظر میں صلیب لعنتی ہے. کچھ لوگ صلیب کا لفظ سننا پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ اس واقعے کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی کروسیفیکیشن کو تو مانتے ہیں لیکن ہم صلیب کا نام لینا پسند نہیں کرتے. میرے عزیزو، اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے، لیکن ہم سب کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں ایمان کا باعث ہے. یہ خدا کی قدرت ہے، لیکن نجات پانے والوں کے نزدیک یہ پاک علامت ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ آج بچ سکیں. میرے عزیزو، صلیبی موت ایک اذیت ناک سزا تھی. یسوع مسیح کو بھی کوڑے لگوا کر صلیب دیا گیا، جسم سے خون، ہاتھوں پیروں میں کیل، اور یروشلم کی بیٹیاں، خواتین سرکہ لے کر یسوع مسیح کے پاس آئیں تاکہ اس کی درد کچھ کم ہو سکے. لیکن خداوند نے اس کو پی کر چکھ کر پینا نہ چاہا اور اس سے پینے سے اس کو انکار کر دیا. اس دکھ میں، اس تکلیف میں اس نے صلیب پر پھر ہمارے واسطے 7 صلیبی کلمات ادا کیے. اور پہلا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور دوسرا کلمہ کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور پورا کیا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو، اگر آپ انگلش ورژن میں NIV پڑھے تو وہاں لکھا ہے I tell you the truth, I assure you. میں تجھے سچ کہتا ہوں، کوئی جھوٹ بات نہیں. میرے عزیزو، دل چھلنی، جسم چھلنی، صلیب پر کھینچا ہوا یہ شخص ہمارے لیے نجات کا انتظام کرتا ہے. اس کلمے کو ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں. کون سا کلمہ کہتے ہیں؟ نجات کا کلمہ کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے میرے عزیزوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. کتنی باتوں کو؟ 3 باتوں کو. پہلی بات، ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے. پہلی بات کیا یاد کریں گے آپ؟ ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے. پھر دہرائے، ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے. اور دوسری بات، اعمال کے سبب سے نہیں تاکہ کوئی فخر نہ کرے. دوسری بات، اعمال کے سبب سے نہیں تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اور تیسری بات، یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے کھاتے میں لکھ دی گئی. کس کی راست بازی؟ یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے. میرے عزیزو، ہمارے یسوع کو کوڑے مارے گئے، اس کے کپڑے بانٹ لیے گئے، لوگ لان تان کر رہے تھے، اس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے. اور اسی دوران ایک اہم ترین، دنیا کا ایک اہم ترین، کائنات کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہو رہا تھا.
اور وہ واقعہ اس کلمے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ واحد کلمہ ہے جو آپ کو تینوں اناجیل میں ملے گا۔ اس کی تفصیل بار بار بتائیں گے۔ وہ بدکاروں کے ساتھ صلیب دیا گیا، اس کے دہنی طرف اور اس کے بائیں طرف 2 بدکاروں کو صلیب دیا گیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جو روبرز تھے، جو ڈاکے مارتے تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے جو خلاف شر پسند لوگ تھے، جن کو حکومت پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ میرے عزیزو، یسایہ نبی نے اس بات کی پیش گوئی کی۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ اچانک نمودار نہیں ہوا، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ اتفاقاً نہیں تھا کہ اچانک یسوع مسیح سینٹر میں آ گئے اور دائیں اور بائیں 2 ڈاکو آ گئے، بلکہ اس کی حیات اقدس کے بارے میں 300 سے زائد پیش گوئیاں اس کے بارے میں کی گئی، جو اس کی زندگی میں حرف بحرف ویسے ہی پوری ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یسایہ نبی کا حوالہ آپ نے سنا، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو ہم اس کو ضرور تلاوت کریں اور اس کو یاد رکھیں۔ کوئی بھی نکال کے پڑھ دے 53واں باب اور اس کی ورڈز ہے جی، اگر آپ اس کو 11ویں اور 12ویں دونوں آیتوں کو پڑھ لیں۔ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی طوفان سے میرا ساتھی خادم بہتوں کو آس پاس ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکردار خود اٹھا لے گا، اس لیے کہ میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں اور وہ لوٹ کا مال جو راتوں کے ساتھ بانٹ دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے دے دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیا اور خطاکاروں کی شفاعت کی۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح یسایہ نبی اور اس کا صحیفہ، نبی کا صحیفہ اس کا 55واں باب اور اس کی اگر آپ 11ویں اور 12ویں آیت پھر دوبارہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ میرے عزیزو، وہ وقت ایسا وقت تھا کہ کوئی بھی اس شخصیت کی جگہ ہوتا تو وہ ڈاوا ڈول ہو جاتا، لیکن کیونکہ کلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح الہی شخصیت، وہ الوہیت اور بشریت سے معمور تھا، اس لیے اس نے یہ کلمات ہمارے لیے ادا کیے، اور اس نے صلیب پر بھی اپنا مشن، اپنا ارادہ، اپنا کام بھول نہیں گیا، بلکہ وہ اسے یاد رہا، اور وہ کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہو۔ کون سا مضمون؟ یہ کون سا مضمون ہے جس کا نوشتہ پورا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ کلام جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا مضمون نجات کا بیان ہے، اور یسوع مسیح صلیب پر بھی نجات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا جینا، ان کا زندہ رہنا، ان کا صلیب پر دیے جانا، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، سب کچھ نجات کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، 2 بدکار، 2 ڈاکو، 2 شر پسند
اور درمیان میں نجات دہندہ، ایک دہنی طرف ایک بائیں طرف اور درمیان میں مسیحا، دونوں یسوع کو دیکھتے ہیں اور وہ سب ماجرے سے واقف ہیں۔ جب ان کو صلیب دیا گیا تو لوگ لعن طعن کر رہے تھے، تو خود بھی بچ اور انہیں بھی بچا، اور پھر ایک جو ڈاکو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر اسے تانا دیتا ہے، تانا زنی کرتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن میرے عزیزو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا کہتا ہے؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اس نے پھر کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ میرے عزیزو، جواب میں یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ کیا کہا؟ سب مل کے کہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ I tell you the truth, you will be with me today, you will be with me in the paradise۔ میرے عزیزو، ٹروتھ، سچ، راست، ٹھیک، درست، صحیح، حقیقت، یقین دلانا، اعتبار دلانا، بھروسہ دلانا، بلا شک، شک کے بغیر اطمینان دلا دینا کہ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ شخصیت اپنے آپ کو عیاں کرتی ہے کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ مسیح ہے، وہ خدا کی ایک صفت رکھتا ہے، سچائی کا خدا، سچا خدا، وہ صادق ہے، یعنی وہ ہمیشہ یکساں اور بااصول ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ میرے عزیزو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے، وہ بے وفائی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا۔ پہلی چیز کیا ہم نے یاد رکھنی تھی؟ کہ راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے۔ اس نے اس واقعے کے تھرو یہ ثابت کر دیا کہ راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ تندرست آدمی کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، گنہگاروں کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس نے ثابت کر دیا کہ فقط واحد وہی وسیلہ ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہی ہمارا کفارہ ہے، وہی ہماری راست بازی ہے، اسی کے وسیلے سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ حوالہ بہت اچھی طرح یاد ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، وہی جو اس پر ایمان لائے۔ میرے عزیزو، راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے سے ہے۔ اور دوسری بات اس نے واضح کر دیا کہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ کیسے ملی آپ کو نجات؟ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ پہلی بات جو ہم نے یاد کی وہ یہ تھا کہ ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ایمان کے وسیلے، سب بولیں ایمان کے وسیلے سے ہے۔ اور دوسرا، ہم اعمال کے ساتھ راست باز نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اگر ہم اپنا اعمال نامہ خدا کے حضور پیش کریں تو ہم کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، یہ نجات ہے، یہ راست باز ٹھہرائے جانے کا انتظام ہے، اعمال کے سبب سے نہیں۔ ڈاکو نے ساری زندگی کیا کیا ہوگا؟ اچھے کام کیے ہوں گے،
डाके डाले होंगे। और अभी वो कहाँ था? सलीब पर था। क्या सलीब से उतर सकता था वो? क्या जाकर वो अच्छे काम कर सकता था, नेकियां? नहीं मेरे अजीज़ों, क्योंकि जिस नेकी का हम इरादा करते हैं वो हमसे नहीं होती, और जिस बदी का हम इरादा नहीं करते वो हमसे हो जाती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, याद रखें कि वो डाकू था और हम भी डाकुओं से कम नहीं हैं। हम उसी की तरह या उससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह रास्तबाज है। उसकी रास्तबाजी उस डाकू के खाते में लिख दी गई, उसकी रास्तबाजी मेरे और आपके खाते में लिख दी गई, ताकि मैं और आप उसकी बदौलत क्या ठहर जाएं? रास्तबाज ठहर जाएं। और मेरे अजीज़ों, आखिरी बात, ये वाक़या इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है कि कोई और वसीला नहीं है, ना अखलाकी असूल, ना आपका फ़लसफ़ा, ना आपकी नेकियां, और ना कोई और रस्म आपको बचा सकती है, सिर्फ़ यीशु मसीह की रास्तबाजी। मेरे अजीज़ों, बस मेरे और आपके काम के सबब से नहीं, बस अब जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने मुझे और आपको गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया है। अगर आप मेरे साथ देखें रोमियो 8वां बाब और उसकी 3री आयत, तो उसमें कुछ यूँ लिखा है। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सके, वो खुदा ने किया। मैं उसने अपने इकलौते बेटे को गुनाह पर उतर जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा, आगे भी पढ़ रहे हैं, शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। बस यहीं तक, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने हमारे सामने मुकम्मल तस्वीर पेश कर दी कि हमारा अमाल नामा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ही की रास्तबाजी है। उसने सारे काम हमारे लिए मुकम्मल कर दिए, उसने हमारे लिए शरीयत को पूरा कर दिया। अब डाकू को किसी शरीयत को पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ़ ईमान लाने की ज़रूरत थी, उसको सिर्फ़ इकरार करने की ज़रूरत थी कि उसकी सज़ा तो वाजिबी है, वो अपने कामों का बदला पा रहा है। उसको मानने की ज़रूरत थी कि यीशु मसीह की रास्तबाजी से ही वो रास्तबाज ठहराया जाएगा। और रोमियो उसका 3रा बाब अगर घर जाके आप पढ़ें, तो उसमें 27वीं से 24वीं आयत में लिखा है कि हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। हम किस तरह मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। उसी तरह अगर वो डाकू भी मान लेता, तो दूसरा डाकू भी फिरदौस में हो सकता था। उसकी सज़ा वाजिबी थी, वो गुनाहगार था, और उसको भी मसीह यीशु की ज़रूरत थी, उसको रास्तबाजी की ज़रूरत थी। इसलिए दूसरा डाकू कह देता है कि ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आना तो मुझे याद करना। और इस तरह वो मान लेता है कि वही बादशाह है, वही रास्तबाज ठहराने के लिए हमारे लिए मुहैया किया गया है। इसलिए खुदावन उसे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू सलीब पर था और उसके पास वक्त नहीं था। फ़र्ज़ करें अगर उसके पास वक्त होता भी, तो क्या वो रास्तबाजी कमा लेता? फिर भी उसको यीशु मसीह की ज़रूरत थी, वो उसके काम नहीं आ सकते। मेरे अजीज़ों, फैसला आपके हाथ में। आप कौन सा डाकू बनना चाहते हैं? वो जिसने इकरार कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अमाल के सबब से कुछ नहीं हो सकता, वो खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। और दूसरे डाकू की तरह, या फिर हम ताने देने वाले बन जाएं कि तूने मेरे लिए क्या किया, सब कुछ तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, सब कुछ तो मैंने अपने हाथों से किया, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। याद रखें, यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीले
اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہی ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کی راست بازی میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہم سے بھی کہتا ہے کہ آج ہی ہم اس کے ساتھ فردوس میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اس نے سچ کہا کہ میں اور آج اگر اسی وقت ہم مر جائیں تو ہم کہاں ہوں گے؟ فردوس میں ہوں گے۔ یہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا یقین کرنا چاہتے ہیں، آپ کون سے ڈاکو بننا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔